ہمارے پاس اسمبلی میں وہ 2/3 میجورٹی تو موجود نہیں ہے کہ ہم یہ آئینی ترمیم پاس کروائیں. تو ضروری تھا کہ ہم ایک منیمم کنسنسس پہ پہنچے، اور اس منیمم کنسنسس کے لیے ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ساتھ کی ضرورت ہے. ماضی میں جب بھی پاکستان میں آئین سازی کا عمل، اور وہ بھی ایک کامیاب آئین سازی کا عمل رہا ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کا مل کے لیجسلیشن بھی لے کر آئے ہیں اور آئین سازی پہ بھی کام کیا ہے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک کنسنسس پہ آتے ہیں تو شاید آگے جا کے پھر اس کنسنسس کو 2/3 میں تبدیل کرنا ممکن ہوگا. اتحادی حکومت کے پاس مجوزہ آئینی ترامیم کی منظوری کے لیے 2/3 اکثریت نہیں. بلاول بھٹو کا اعتراف. کوشش ہوگی 18ویں ترمیم میں جوڈیشل ریفارمز والا حصہ بحال کرائیں. آئینی ترمیم کے لیے اتفاق رائے کی ضرورت ہے. ماضی میں بھی پیپلز پارٹی اور JUI نے مل کر قانون سازی کی. اب بھی اگر اتفاق رائے ہو گیا تو حکومت اور JUI مل کر مجوزہ آئینی ترمیم منظور کروائیں گے. پیپلز پارٹی کا میثاق جمہوریت میں وعدہ تھا ہم عدالتی اصلاحات لائیں گے. عام انتخابات کے منشور میں بھی عدالتی اصلاحات شامل تھیں. آئینی عدالت کے قیام سے متعلق پیپلز پارٹی ڈرافٹ تیار کر رہی ہے. آئینی ڈرافٹ فضل الرحمان کے ساتھ شیئر کریں گے. مولانا بھی اپنا ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں. کوشش ہوگی پیپلز پارٹی اور JUI مشترکہ ڈرافٹ پر اتفاق کر لیں. پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی نجی TV سے گفتگو. مولانا تحریک انصاف کی آنکھوں کا تارا بن گئے. سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی کی فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات. سیکرٹری جنرل PTI سلمان اکرم راجہ بھی موجود. ملاقات میں آئینی ترمیم کے حوالے سے مجوزہ تجاویز کا جائزہ. ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور دیگر اہم امور پر بھی گفتگو. عارف الوی نے آئینی ترمیم پر بہترین موقف اپنانے پر فضل الرحمان کے کردار کو سراہا. سابق اسپیکر اسد کیسر کی بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات. مجوزہ آئینی ترمیم سمیت آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت. مولانا نے پیپلز پارٹی وفد سے ملاقات پر اسد کیسر کو اعتماد میں لیا. دونوں جماعتوں کا مجوزہ آئینی ترمیم کے معاملے پر ایک ساتھ چلنے پر اتفاق. فضل الرحمان اور عارف الوی میں ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. سابق صدر نے مولانا کو بانی PTI کا پیغام پہنچایا. بانی PTI نے مجوزہ آئینی ترمیم پر مولانا فضل الرحمان کے کردار کو سراہا. حکومت عدلیہ پر شب خون مارنا چاہتی تھی جسے اپوزیشن نے مل کر ناکام بنایا. بانی PTI کا پیغام. مولانا فضل الرحمان نے ترمیمی بل کے معاملے پر اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کی یقین دہانی کرائی. آئینی ترمیمی بل کے معاملے پر مشاورت سے ہی فیصلہ ہوگا. مولانا فضل الرحمان کا جواب. دونوں جماعتوں میں ورکنگ ریلیشن شپ مزید بڑھانے پر اتفاق. مجوزہ آئینی ترمیم پر وقتی طور پر کامیابی نہ ملنا حکومت کی ناکامی نہیں. ترمیم کے مسودے پر PTI سے بھی غیر رسمی بات ہوئی ہے. وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ترمیم سے بہتری آئے گی. ہر ایک کے پاس اپنی رائے رکھنے اور دوسروں کو قائل کرنے کا اختیار ہے. جن ترامیم پر اتفاق ہے وہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں منظور کرائی جا سکتی ہیں. رہنما مسلم اگنور رانا ثناءاللہ. وزیر قانون آج 26ویں آئینی ترامیم سے متعلق اہم پریس کانفرنس کریں گے. اعظم نذیر تارڑ مجوزہ 26ویں آئینی ترامیم میں شامل نکات کے حوالے سے آگاہ کریں گے. پریس کانفرنس کا مقصد آئینی ترامیم سے متعلق ابہام کو دور کرنا اور اصل حقائق پیش کرنا ہے. عوامی نیشنل پارٹی کی مرکزی مشاورتی کمیٹی کا اجلاس. صدر ایمل ولی خان نے صدارت کی. مجوزہ آئینی ترامیم موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت. ترامیم میں آئینی عہدیداروں کی مدت ملازمت میں توسیع ہوگی تو مخالفت کریں گے. پارلیمان کی بالادستی کے لیے عدالتی اصلاحات وقت کی ضرورت ہے. آئینی ترامیم میں وفاقی آئینی عدالت کے قیام کا خیر مقدم کرتے ہیں. آئینی ترامیم کے ذریعے سیاسی کارکنوں کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی تجویز مسترد کرتے ہیں. اجلاس میں فیصلے. آئینی ترامیم میں خیبر پختونخوا کے نام کو پختونخوا کرانے کا مطالبہ.
افغان کونسلیٹ کے عہدیداروں کی بد تہذیبی اور سفارتی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے افغان کونسلیٹ کے عہدیداروں کو رحمت للعالمین کانفرنس میں مدعو کیا۔ افغان کونسل جنرل محب اللہ شاکر پاکستان کے قومی ترانے کے دوران بیٹھے رہے۔ افغان کونسل جنرل نے سفارتی آداب کی دھجیاں اڑا دی۔ محب اللہ شاکر کی جانب سے کھل کر ڈٹائی اور بے شرمی کا مظاہرہ۔ افغان کونسل جنرل نے ثابت کیا ہے کہ اس کو پاکستان کا کوئی احترام نہیں۔ واقعے پر افغان ناظم الامور دفتر خارجہ طرف شدید احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا۔ میزبان ملک کے قومی ترانے کی بے عزتی سفارتی اصولوں کے خلاف ہے۔ افغانستان کے قائم مقام کونسل جنرل کا یہ فعل قابل مذمت ہے۔ کابل اور اسلام آباد دونوں جگہ افغان حکام کو سخت احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ۔ قومی ترانے کی بے ادبی کرنے والے افغان عہدیدار کی دستاویزات ہی مکمل نہیں۔ محب اللہ شاکر کے پاس افغانی پاسپورٹ ہے اور نہ ہی کوئی دوسری دستاویز۔ پی او آر کارڈ پر ان کا خاندان 2015 میں UNHCR سے ڈالر اور راشن لے کر افغانستان واپس چلا گیا۔ پی او آر کارڈز ختم ہونے پر 1 ستمبر سے محب اللہ شاکر سمیت تمام افغان مہاجرین غیر قانونی قیام پذیر ہیں۔ محب اللہ شاکر کو وزارت داخلہ کی جانب سے مزید توسیع بھی نہیں دی گئی۔ 40 سال 42 سال سے اپنے افغان بھائیوں کے لیے ہم نے وہ قربانیاں دی ہیں کہ تاریخ میں کسی نے وہ قربانی نہیں دی۔ ہمارے ملک کو کیا ملا اس سارے سے؟ اگر ہم دیکھیں، ہمیں ملا منشیات ملی، کلاشنکوف کلچر ملا، دہشت گردی ملی، لیکن اگر وہ بھائی جو ہے اس نوبت پہ آ گیا ہے کہ اسے میرے وطن کے ترانے کا بھی احترام نہیں ہے، تو میں اس کا کیسے احترام کروں؟ 4 دہائیوں سے افغان بھائیوں کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ قربانیوں کے بدلے ہمیں منشیات، دہشت گردی اور کلاشنکوف کلچر ملا۔ وہ ہمارے قومی ترانے کا احترام نہیں کرتے تو ہم ان کا احترام کیسے کریں؟ اریمن گنڈاپور کو فوری ایکشن لے کر انہیں محفل سے نکال دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کمزوری کا مظاہرہ کیا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی۔ امریکہ پیجر دھماکوں میں ملوث ہے، نہ جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ امریکہ بھی پیجر ڈیوائس میں دھماکوں کی تحقیقات چاہتا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان سفارتی سطح پر مسائل کا حل ہونا چاہیے۔ قومی سلامتی کے لیے پابندیوں سمیت دیگر اقدامات جاری رکھیں گے۔ امریکہ ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی حمایت کرنے والے نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرتا رہے گا۔ پاکستان ہمارا طویل مدتی شراکت دار رہا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس کانفرنس۔